جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھارت کا دورہ کیا 21-22 اپریل کو، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی۔ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں جو پاکستان سے ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بھارت اور برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ہم تیز کریں گے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس کے بعد فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ جو مذاکرات جنوری 2022 سے شروع ہوئے اس سال، ان کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رولز بیسڈ سسٹم جو ہے اس کی بات کی گئی، اور یہ اوبیسلی اشارہ تھا چائنا اور رشیا کی طرف، لیکن ان کا نام لیے بغیر یہ بات ہوئی کہ دونوں ہم ڈیموکریسیز ہیں اور ہم رولز بیس بات کرتے ہیں، UN چارٹر کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ چائنا اور روس کو ایک میسج تھا۔ دوسری طرف پیراگراف 7 میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس میں جب بات کی تو کراس بارڈر ٹیررزم جو بھارت کا ایک مانترا ہے، ان کا نیریٹو ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پٹھان کوٹ اور ممبئی اٹیک جو ہوئے ہیں بھارت میں، اور جو کلپرٹس ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں تیزی آنی چاہیے، ان کو لاجیکل اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ گو کہ اس پیراگراف میں پٹھان کوٹ ممبئی کی بات تو ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا گیا، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ امریکہ اور بھارت کی ایک ملاقات ہوئی 2+2، جن میں دونوں طرف سے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع نے شرکت کی، میٹنگ کی، اور اس کے بعد بھی ایک اعلامیہ ایشو ہوا، اور اس میں پاکستان کو اسپیسیفکلی کہا گیا کہ پٹھان کوٹ اور جو ممبئی اٹیک ٹرائل ہیں اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے۔ لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں ذکر نہیں ہے؟ اس کی اب بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے UK میں، اور بورس جانسن کو معلوم ہے کہ تھوڑا بہت وہ سینسٹیو شاید اس معاملے میں ہوں کہ پاکستان کو ہم براہ راست مینشن نہیں کرتے، اور اس لیے شاید مینشن نہیں بھی ہوا۔ دوسری طرف جو ہے یہ بھی اس اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کو پیسفلی ریزالو ہونا چاہیے۔ تو ہم امید گو کہ کشمیر کا نام تو نہیں ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بورس جانسن نے شاید کہیں کشمیر کا ذکر کیا ہو، اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات بھی کی ہو، اور یہ بھی کہا ہو کہ آپ اس معاملے کو حل کیجئے پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پیراگراف ضرور ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں، پولیٹیکل ڈسپیوٹس، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس، ان کو پیسفلی نیگوسیشنز کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ دو اور باتیں ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی جو پرانی برطانیہ کی پوزیشن ہے، وہ بھارت کی جو پرماننٹ ممبرشپ ہے UN سیکیورٹی کونسل کی، اس کو ریفارمڈ سیکیورٹی، جب بھی اس کی ریفارمز ہوں گی اس وقت وہ اس کی پرماننٹ ممبرشپ کو سپورٹ کرے گا، اور یہ اس بات کو ری آئٹریٹ کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک دوسری بات جو ہے وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے حوالے سے ہے کہ اس میں بھی جو ہے برطانیہ بھارت کی ممبرشپ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ وزٹ بائی لیٹرل ہوا، جبکہ بورس جانسن خود زیر عتاب ہیں UK میں۔ وہ جو انہوں نے ایک پارٹی کی تھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں کووڈ-19 کی جب ریسٹرکشنز تھیں، اس حوالے سے کافی یہاں لنڈن میں کرٹیسزم چل رہا ہے، اور تو یہ دورہ ایک لحاظ سے اس لیے بھی شاید تھا کہ وہاں سے جو لوکل ڈومیسٹک کرٹیسزم ہو رہا ہے بورس جانسن پہ، اس سے نظر ہٹائی جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ اوبیسلی اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں دونوں ممالک جو ہیں وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، اس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی۔ تو بھارت کا بہرحال ایک کلاؤڈ ان دوروں سے بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور اس لیے ہماری تو توجہ ان چیزوں پہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اپنا کلاؤڈ کس طرح بڑھائیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن میں گئے ہیں، تو وہاں بھی
وہ تو جو وزٹ ہے اس کی بھی نوعیت ہم جانتے ہیں، وہ IMF کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں، اور مزید قرضے اور پوری قوم کو قرضوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے. اور تو جو اصل معاملات ہیں، اب ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو ہے اکنامک سچویشن بہتر ہو، لیکن اس حکومت کے پاس کیا پلان ہے وہ کسی کو علم نہیں ہے فی الحال، کیونکہ اس وقت ایک مومنٹم بھی شاید حکومت کا نہیں بن پا رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک جو عمران خان نے نیریٹو بنایا ہے، وہ لوگ چاہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس سے قطع نظر وہ بہرحال ایک پاپولر ہو رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، جو زیر عتاب تھے، اب وہی لوگ ہیں جو ہے اس حکومت میں شامل ہیں. تو مشکل تو ہوتا ہے عوام کے لیے اس قسم کی چیزیں ہضم کرنے میں، کہ ایک طرف تو آپ ان کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں، ڈان لیگس میں ان کا ذکر آ رہا ہے، نیب میں کیسز چل رہے ہیں، اور وہی لوگ آج ہم پہ حکومت بھی کر رہے ہیں. تو کچھ بات ایک ملک کا امیج بھی ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب کیا جا سکتا ہے کہ یہ زمینی حقائق ہیں، لیکن ہماری توجہ جو ہونی چاہیے وہ ان چیزوں پہ نہیں. اسی اسٹیٹمنٹ میں افغانستان کے بارے میں بھی بات ہے، اور وہ 2593 جو ہے UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن، اس کی بات کی گئی ہے، اور اس میں انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی ہے، ویمن رائٹس کی بات کی گئی ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے لیے سینکچریز نہیں ہونی چاہیے، کسی ملک کو دہشت گردی کو سپورٹ نہ کرے. تو اب دیکھنا یہی ہے. افغانستان کے معاملے میں بھی ہم تھوڑا بہت ناکامی سی ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری تو یہ، اور جو اس وقت TTP کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں افغانستان کی جانب سے، وہ بھی، اور ہمارے بہت سے جوان بھی شہید ہوئے. تو یہ کچھ اچھی اٹ ڈزنٹ آگر ویل، بٹ اب حکومت جو ہے اس کی جو ہے پرائورٹیز کچھ اور ہیں اس وقت. تو خارجہ امور کے میدان میں تو بالکل لگتا ہے کہ کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے، نہ پلان آف ایکشن ہے. تو لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.